اگلا سوال محسن قادری صاحب کا ہے کہ دوران نعت شریف کسی کی تعظیم کے لیے نعت شریف کا تقدس پامال کر کے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ عوام تو عوام، نعت خواں خود نعت شریف کو چھوڑ کر اس شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا معظم دینی ہے؟ ایسا ہے کہ دینی طور پر اس کی تعظیم بھی ضروری ہے. باقی یہ کہ نعت شریف کا تقدس پامال کرنے کا کیا مطلب؟ نعت شریف پڑھتے ہوئے رک جانا یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ نعت شریف کو کم سمجھنا یہ ہوگا پامال کرنا. اگر کوئی نعت شریف کس طرح پڑھی جا رہی ہے، نعرے کس موقع پر کس طرح لگائے جا رہے ہیں، کون سے لگائے جا رہے ہیں، کچھ مزاج بنے ہوئے ہیں، کچھ پیروں کے، کچھ مولویوں کے اور کچھ نعت خوانوں کے الگ الگ اپنے طور طریقے ہیں. لیکن کون ہستی آئی ہے اس کے حوالے سے اگر وہ رک کے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس حد تک منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ معظم دینی ہو. مقدسات معظمات ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ نعت شریف کا تقدس پامال کیا ہے، بلکہ اس شخص کا استقبال کیا ہے جس کی وجہ سے دین سیکھا ہے، یا کوئی وہ ایسی محترم شخصیت آل رسول یا کوئی بات. تو اس کو نیگیٹو نہ لیں. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ چاہے کہ میرے لیے نعت شریف روکی جائے، میرے نعرے لگائے جائیں، میرے لیے کھڑا ہوا جائے، یہ غلط ہوگا. کہ آنے والا یہ چاہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کی نعرے لگائیں تو غلط ہے. لیکن لوگ لگا رہے ہیں تو ان کی پہلے تربیت کریں، آپ ان کو بتائیں. مجھے اکثر یہ واقعہ پیش آتا ہے، میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوں، میں رک جاتا ہوں، اس وقت تک ہجوم میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے یا وہ مسئلہ بنے گا. نعت شریف میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ درمیان میں نہ جاؤں، وہ پڑھ لے، کوئی رکے کہیں وقفہ ہو تو جاؤں، کوشش ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل بغیر اس کے داخل ہی نہیں ہوتا، کبھی ہو بھی جاتا ہوگا تو پتہ نہیں ہوتا، باہر آواز نہیں آ رہی، اندر جائیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو خیال رکھیں، تربیت کریں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے. آمین. اگلا سوال یونائٹڈ اسٹیٹس سے زینت بوانی صاحبہ کا ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم جو کہ ہمارے خاندان سے بہت قریبی تعلق ہو، جس کا کئی سالوں سے، اور اس کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہو جائے، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں تعزیت کے لیے، اور چرچ میں جائیں اس کے جنازے کے لیے، اور اس کے کفن دفن کے معاملات میں شرکت کریں؟ دیکھیں، آپ نے 3 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ جنازے میں جانا، پھر چرچ میں جانا اور اس کے گھر جانا. آپ نے 3 باتیں کی ہیں. جہاں تک ان کی اپنی رسوم کا تعلق ہے جو ان کے مذہب کے مطابق ہے، ان میں آپ نہیں جائیں گے. آپ کا تعلق ہے، آپ گھر چلے جاتے ہیں انسانی طور پر، لیکن وہاں بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو یا دینی تعلیم کے خلاف. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بہت نقصان ہوا، آپ کو بہت صدمہ پہنچا. لازمی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار یا ان کا ایمان والا نہیں تھا، ہم اس کے لیے وہ طریقے جو مسلمان کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن خاص ان کی جو رسوم ہیں ان میں ہم نہیں جائیں گے. اگلا سوال اشرف قادری صاحب کا ہے. ربیع الاول میں بعض ایسے جھنڈے بنائے جاتے ہیں جن پر نقش نالین پاک بنایا جاتا ہے، ایسے جھنڈوں کو استعمال کرنا شرعاً کیسا ہے؟ میرا خیال ربیع الاول میں ہر سال اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ بینر بنائیں، گنبد بنائیں، نالین شریف بنائیں. نالین شریف بنانا غلط نہیں ہے، لیکن نالین شریف کا اب ادب نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے بیج بنا لیے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. وہ ایسے مٹیریل یعنی ایسی چیزوں سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں. بچے لیتے ہیں، ان میں لائٹ لگا دی، وہ 2 دن جلتی ہے، تیسرے دن وہ معلوم ہوا پھینکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جھنڈے اتنے ہلکے کپڑے کے یا مٹیریل کے بناتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ بنائیں تو معیاری چیز پر، اور اس کا ادب کریں. آپ نے اس کو اگر مقدس جانا ہے، آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے. اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر آپ کا بنانا یہ آپ کا ثواب کا باعث نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا.
جھنڈے پہ نالین بنانا غلط نہیں ہے، لیکن ہلکا کپڑا جی سستا نہیں ہوگا تو بکے گا نہیں، تو جس کو لینا ہے وہ پھر ادب سے لے، اس کی حفاظت کرے، اور لگا کے بھول جاتے ہیں، پھر وہ ہوا سے یا ویسے پھٹ جائیں تو وہ زمین پر آ جاتے ہیں قدموں میں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ مٹیریل سے بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں اس کو بعد میں کہ جی اگلے سال پھر، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے بنایا ہے کوئی چیز، ماڈل بنایا ہے، کچھ بنایا تو اس کا خیال بھی رکھیں اور اس کی بے ادبی سے بچیں۔ جھنڈا بنانا غلط نہیں ہے نالین کا، پرچم پر یا اس پر نشان، لیکن اس کا مٹیریل بھی اچھا ہو اور اس کی تعظیم بھی رہے، یعنی اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اگلا سوال محمد طلحہ صاحب کا ہے، عقیقہ میں کچا گوشت بانٹنا چاہیے یا پکا کر دعوت کرنی چاہیے؟ افضل اور سنت کیا ہے؟ جی آپ نے پکایا، مرچ تیز ہو گئی، نمک کم ہو گیا، کھانے والوں نے بات کی، شکوہ کیا، بہتر ہے آپ کچا گوشت بھجوا دیں، اور لیکن یہ ہے کہ دکھاوے کے طور پر نہیں۔ وہی 3 حصے کہ ایک حصہ غربا مساکین کو دیں، ایک رشتہ داروں کو دیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، تو دونوں طرح کر سکتے ہیں آپ۔ دعوت کرنا چاہیں تو وہ بھی، لیکن یہ ولیمہ ایسا نہ بنا لیں کہ یہ اس طرح، یا عقیقہ اس طرح نہ بنا لیں کہ جناب معلوم ہوا دوسرا بھی کہے کہ جو اس کے پاس تو گنجائش نہیں ہے۔ تو عقیقہ اصل میں آپ نے ایک طرح سے شکرانہ ادا کرنا ہے، تو محبت سے ہو، آسانی سے ہو، سادگی سے ہو۔ آپ اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، پھر جتنے آئیں گے وہ دیکھیں گے انہوں نے اتنا کیا، ہم تو نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں آئے ہیں تو کچھ لے کے بھی آئے، تو یہ آپ اس کو اس انداز میں نہ لے جائیں۔ آپ پکا کے کرتے ہیں تو بھی، گوشت بیچتے ہیں تو بھی، افضل آپ نے پوچھا ہے تو گوشت بھیج دیجئے۔